بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ناظرین اکرام، عزیزان محترم، درس نہج بلاغہ کے عنوان سے جو گفتگو آپ کے سامنے ہے، مولا کائنات نے جو خطبہ دیا ہے خطبہ متقین کے نام سے، وہی خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور متقین کی صفات کے بارے میں مولا ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. آج جو آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھانی ہے وہ مولا ایک صفت بیان کر رہے ہیں. وہ صفت یہ ہے کہ مشہم التواضع غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم. کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ ان کا چلنے کا ڈھنگ جو ہے تواضع انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا، غرور نہیں پایا جاتا. قرآن نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے زمین پر مت چلو. تو یاد رکھیے، تواضع اور انکساری اگر زندگی میں رہے تو انسان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے. اسی لیے اگر غور سے آپ دیکھیے کہ جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اکڑ پائی جاتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا. اسی لیے مولا کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں. مولا فرما رہا ہے کہ من تواضع رفعہ اللہ ومن تکبر خفضہ اللہ. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی جو ہے تواضع انکساری سے زندگی بسر کی، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جس کے اندر تکبر اور غرور پایا جاتا ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو یہ تکبریت اور تواضع یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی عروج پہ لے جاتی ہیں اور کبھی جو ہے انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے. آپ فرعون کو دیکھیے کہ فرعون جو تکبر کرتا تھا، مغرور تھا، اس کے لیے آج تک جو ہے بلکہ تا قیامت اسی طریقے سے ذلت و خواری سے اس کا نام لیا جاتا رہے گا. لیکن جس نے تواضع انکساری کے ساتھ زندگی بسر کی، چاہے سلمان فارسی ہوں اور چاہے اور انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، جناب لقمان حکیم ہوں، ان سب نے جو ہے تواضع انکساری کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہلولدانہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جو ہے زندگی بسر کر رہے تھے، تواضع انکساری. اور اسی لیے جو ہے ہمارے لیے یہ جملہ کہا گیا کہ تواضع انکساری کے ساتھ اگر زندگی انسان بسر کرے. تواضع کہتے کسے ہیں؟ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو تھوڑا یعنی کمتر سمجھنا. یہ نہیں کہ جو ہے ہم آ کر کے چلیں کہ ہمارے اندر اتنی بڑی پوسٹ ہے تو ہم بہت بڑے ہو گئے، نہیں. بلکہ وقت پڑے تو انسان جو ہے یہ نہ دیکھے کہ فلاں جگہ بیٹھنے کی جگہ میری ہے تو ہم وہاں بیٹھیں، بلکہ تھوڑا سے کھسک سے بیٹھ جائیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں تاکہ بات اور واضح ہوتی چلی جائے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمام افراد وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا
جس کا کپڑا پھٹا تھا اور نادار تھا، پیسے والا نہیں تھا، وہ نبی کو سلام کرتا ہے اور نبی کے قریب آتا ہے تاکہ نبی سے مصافحہ کریں، نبی کے پاس بیٹھے۔ تو جیسے نبی کے پاس جو ہے پہنچا وہ شخص، ایک شخص پہلے سے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو پیسے والا تھا، غنی تھا، دولت مند تھا اور اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھا، اچھی عبا اس کے پاس تھی۔ جیسے وہ نبی کے پاس پہنچا، وہ جو پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے تھا، نبی کے پاس مصافحہ کرنے کے لیے پہنچا، فوراً جو ہے کہتے کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی عبا جو پھیلی ہوئی تھی اس نے سمیٹ لیا۔ عبا جب سمیٹ لی تو یہ سوچا شاید نبی نے نہ دیکھا ہو، لیکن نبی نے دیکھ لیا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی نے جو ہے اس سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ شخص تو بتا، یہ عبا تو نے جو گھسیٹ لی، کیا تیرا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ عبا اسے چھو جاتی تو کیا تمہاری دولت جو ہے اس کے پاس چلی جاتی، یا اس کی فقیری جو ہے تمہارے پاس آ جاتی؟ کیا تم نے سوچا؟ یعنی اس عبا کو ہٹانے کا مقصد کیا تھا؟ اب دیکھیں ذرا سے انسان کے اندر یہ پایا گیا کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میں اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہوں، بس میں جہاں پیدا ہوا وہیں پہ گڑبڑ معاملہ ہے، معاملہ غلط ہے۔ نبی نے جیسے ہی جملہ کہا کہ تم نے جو عبا کھینچ لی، عبا ہٹا لی، کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی، یا تمہارے ذہن میں بات آئی کہ اس کی فقیری جو ہے تمہارے پاس آ جائے گی؟ اب وہ شرمندہ ہوا نبی کی اس گفتگو سے۔ ایک مرتبہ کہا، یا نبی اللہ مجھے معاف کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اس کو دے دوں تاکہ مجھے جو ہے یعنی یہ جو ہمارے اندر بات پیدا ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ نبی نے کہا مجھ سے کوئی مطلب نہیں، تمہارا اس کا معاملہ ہے، تم مجھ سے بات کرو، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، تمہیں بتا دیا میں نے کہ آخر تمہارے ذہن میں کیا بات آئی بتاؤ۔ تو ایک دم سے اس نے کہا اس فقیر شخص سے، وہ نادار شخص سے، کہ بھائی یہ آدھی دولت ہماری جو ہے تمہارے پاس چلی جائے تو بہتر ہے، تم آدھی دولت مجھ سے لے لو۔ شاید اس کے دماغ میں بات آئی ہو کہ جب آدھی دولت میں اس کو دے دوں گا تو میں اس کے برابر ہو جاؤں گا، تو شاید ہمارے اندر یہ جو ذہن میں بات آئی کہ میں بہت بڑا ہوں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک دم سے جو ہے اس شخص نے کہا کہ بھائی مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دولت میرے پاس آئے، میرے اندر بھی یہی بات پیدا ہو جائے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تواضع انکساری ذرہ برابر بھی انسان کے اندر سے جانا نہیں چاہیے۔ انسان کا طریقہ جو ہے تواضع انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ میری شروعات جو ہے نطفے سے ہے جو مولا نے فرمایا، اور آخر میں جیفا ہے جو مردار ہے، یعنی نجاست شروع میں بھی ہے، نجاست آخر میں بھی ہے۔ نطفہ جو ہے وہ نجس شے ہے، مردار بھی جو ہے مر جائے گا تو وہ بھی نجس ہے، جب غسل دیا جائے گا تو پاک ہوگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ تم سوچو صحیح کہ تمہاری ابتدا کیا ہے اور تمہاری انتہا کیا ہے، کبھی بھولو نہیں تمہاری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے۔ تو یہی تواضع انکساری کے ساتھ آگے جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ غض ابصارہم، وہ متقین حضرات وہ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہیں، غض بصر کرتے ہیں، آنکھیں نظریں نیچی رکھتے ہیں، اما حرم اللہ علیہم، ان چیزوں سے نیچی رکھتے ہیں، ان چیزوں سے الگ رکھتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام قرار دیا ہے، جس کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے، یعنی آنکھوں کو بچا کر رکھتے ہیں، غض بصر۔ اسی لیے قرآن میں جو ہے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ مردوں کو چاہیے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں تاکہ جو ہے نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھتے ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں تاکہ ان کی طرف جو ہے نظریں نہ جا پائیں۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا کیا ہے، بے پردگی عام ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کہتے کہ ہوتا ہے جیسے کہتے کہ ہمارے یعنی پردے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عورتوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اور مردوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، یعنی بے پردگی جو ہے وہ بری چیز ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے بچنا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ وقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، یعنی اپنے کان کو یہ وہیں پر رکھتے ہیں جہاں علم ہوتا ہے، اور ایسا علم ہوتا ہے جو فائدہ مند ہے، علم نافع، ایسا علم ہوتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی اپنے کان کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں سے علم حاصل ہو جائے، جہاں سے ایسا علم ہو جو فائدہ مند ہو۔ علم تو بہت طریقے سے ہے، بعض علم ہوتے ہیں جو انسان کو جو ہے یعنی تکبرانہ انداز پیدا کر دیتا ہے، نتیجے میں جو ہے اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں، علم ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی معرفت کے لیے ہو، اللہ کی شناخت کے لیے ہو، احکام الہیہ کو پہچانے تاکہ اس پر عمل کرے، علوم آل محمد سے آراستہ ہو۔ اسی لیے جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار حضرات وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنے کان کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں، ایسے علم پر رکھتے ہیں جو علم فائدہ مند ہو، اس کے لیے نافع ہو ان کے لیے۔ اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، جس طریقے سے جب بھی آرام ہوتا ہے تو ان کا نفس جس طریقے سے آرام میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بلا اور مصیبتیں آتی ہیں تب اسی طریقے سے وہ رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے انسان کے لیے مصیبتیں آ پڑیں اور چاہے انسان کے لیے جو ہے آرام ہو جائے، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی متقی حضرات وہ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نارمل چیز ہے، چاہے مصیبت آ جائے تب بھی شکر پروردگار، اور چاہے کہتے ہیں آرام کے لیے جو ہے نعمتیں نازل ہو جائیں تب بھی شکر پروردگار۔ کبھی جو ہے یہ شکایت نہیں کرتے کہ پروردگار تو نے میرے پر مصیبتیں نازل کر دی، میرے پر بلا نازل کر دی۔ آپ دیکھیں جناب یعقوب ہیں، ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات جناب ایوب ہیں، ان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے کے بندگان خدا ہوتے ہیں جو کبھی بھی شکایت نہیں کرتے بارگاہ معبود میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، یہ سب جو ہے کہتے ہیں کہ اپنا کسی طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبر و تحمل سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کا شکر ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حمد الہی میں جو ہے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یہ سانس لینا ہی خود جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نعمت پروردگار ہے۔ اللہ نے جو ہے آکسیجن دیا ہے، ہوائیں دی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں تو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو مولا یہ تو فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کا شکر پروردگار ادا کیا، الحمدللہ کہا، تو کئی شکر اس کے لیے واجب ہو جاتے ہیں۔ یعنی زبان سے جب ہم نے الحمدللہ کہا تو اب ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ زبان میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، سانس لینے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، انسان کو اللہ نے جو ہے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور ہمارے اندر شعور اور یعنی سمجھ دیا ہے جس سے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک جو ہے حمد جو ہے واجب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شکر پروردگار ہمیشہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی دردناک اور بہت ہی سخت و دشوار ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے کہتے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الثَّوَابِ، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اجل نہ ہوتی، اگر موت نہ ہوتی ان کے لیے، جو ان کے لیے لکھی گئی ہے موت، لہم یعنی ان کے لیے کوتبہ لکھی گئی ہے، لم تستقر، تو ان کی روحیں جو ہیں ان کے جسموں میں برقرار نہ رہتی، ثابت نہ رہتی۔ کیوں؟ طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے جسم میں روح نہ رہتی، ان کے جسموں میں روحیں نہ رہتی۔ کیوں؟ شوقاً الی الثواب، ان کے اندر شوق پایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ ثواب دے۔ یعنی یوں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ موت کو ان کے لیے جو ہے میں لوگوں کے لیے معین نہ کرتا، نہ لکھتا، تو ان کی روحیں جو ہیں جسم میں برقرار نہ رہتی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے
یعنی واقعہ نقل کیا تھا شروع میں کہ جناب حمام جو مولا کے صحابیوں میں سے تھے، اور یہ خطبہ جو ہے جناب حمام کے اصرار کی بنیاد پر مولا نے یعنی بیان کیا تھا۔ تو جیسے ہی خطبہ سنتے سنتے جناب حمام کے روح جنت کو پرواز کر گئی، بے ہوش ہو گئے تھے، دیکھا تو جس میں جان ہی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہی ہے متقین حضرات کی صفات کہ جب یعنی اگر موت ان کے لیے معین نہ کی جاتی تو پھر ان کی روحیں جو ہیں ان کے جسم میں باقی نہ رہتی۔ کیوں؟ ایک لمحے کے لیے باقی نہ رہتی، شوقاً الی الثواب، کیونکہ وہ ثواب حاصل کرنا چاہیے، ان کے اندر شوق ہے تاکہ وہ ثواب ان کو مل سکے، جنت میں جگہ مل سکے، وہاں پہ باقی رہنے کے لیے، کیونکہ جنت میں انسان کو جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ دی جائے گی، نعمت پروردگار ہے۔ بھائی قبر میں بھی جو ہے اللہ نے ان کے لیے جو ہے نعمتیں رکھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جنت میں ان کے لیے اللہ نے نعمتیں معین کیا ہے۔ پھر خوفا من العقاب، اور دوسری علت بتا رہے ہیں، دوسری دلیل بتا رہے ہیں، ایک تو ثواب کے شوق میں، اور دوسرا کہ عذاب کے خوف میں، یعنی ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہو جائے، ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں۔ تو ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھنے پائے جس سے ہم جو ہے اللہ کے نافرمانی کرنے لگیں۔ تو یاد رکھیں یہی متقین کی صفات ہے کہ لمحہ بلمحہ جو ہے ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی کام کریں جو ثواب کا سبب بنے، اور کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، یعنی ہر طریقے سے وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتی ہیں، متقین کی صفات ہوتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذہن میں خوف خدا رکھیں، خوف آخرت رکھیں، تو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں بات رہے گی۔ اور یہ ماہ رمضان جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں لمحہ لمحہ جو ہے ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ تو بدبخت و بدقسمت انسان وہی ہے جو ماہ رمضان میں ثواب حاصل نہ کر سکیں، اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں، یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر قدم قدم پہ جو ثواب اللہ ہمیں دیتا رہتا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے، برکتیں نازل کر رہا ہے، اور مغفرت ہمارے لیے معین کیے ہوئے ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں مولا فرما رہے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، ان کے نزدیک یعنی متقین کے نزدیک خالق کی عظمت باقی رہتی ہے، یعنی ہمیشہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ اعظم ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی ہمیں جو ہم اذانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے اللہ اکبر، جب ہم نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اکبر من کل کبیر، ہر کبیر سے بڑا ہے۔ اسی لیے جو ہے روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ من جاء بہ غنی فتواضع لغناہ فذهب ثلث دینہ۔ آپ غور کریں، ایک چھوٹی سی مثال جو مولا کے جملے کے لحاظ سے ہے۔ مولا نے کہا کہ کسی کے پاس اگر پیسے والا انسان آ گیا، غنی آ گیا، بے نیاز آ گیا، دولت مند آ گیا، اور اس کے لیے تواضع انکساری کر رہا ہے اس کے پیسے کی بنیاد پر۔ دیکھیں ویسے کوئی بات نہیں، بڑا ہے انسان سن میں، چلے اس کے لیے انسان تواضع انکساری کرے، سلام کرے، اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، ہاتھ ملائے، وہ الگ چیز ہے۔ یا مثال طور پر جو ہے مومن ہے، چلو بھائی اس کے لیے کریں، کسی بھی الگ صفت کی بنیاد پر ہو۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی غنی اور پیسے والا دولت مند کسی کے پاس آ گیا اور اس کی دولت اور اس کے پیسے کی بنیاد پر اس نے اگر تواضع انکساری کیا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کا 2/3 دین ختم ہو گیا۔ آپ غور کریں کتنا ہے کہ اللہ کو ہمیشہ عظیم سمجھنا ہے، اللہ کو ہمیشہ اکبر سمجھنا ہے، اور ہمیں جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، تب اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وَفَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ۔ اب دیکھیے متقین کی صفات میں ایک بات اور بتاتے چلے جا رہے ہیں مولا کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جنت کے بارے میں
جو جنت ان کے ذہن میں ہے، ان کے سامنے ہے، ایسے کہتے جنت کو پیش نظر رکھتے ہیں کمن قد رآہا، ایسے ہوتا ہے جیسے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وضاحت سے بات ہے، جنت کی تمام صفات کو جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جنت میں جو ہے پل صراط سے ایک پل صراط سے گزرنا ہے، اس کے بعد پھر جنت میں جو ہے حوریں ہیں، اور جنت میں جو ہے کہتے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو دل میں آئے گا وہ کھانے کا جو سوچے گا وہ اس کے لیے تمام چیزیں، باغات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے پانی ہے، تمام چیزیں جو ہے غلمان ہیں، اور بہترین بڑا محل ہے ایک مومن کے لیے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے محل کی بات جہاں تک آ گئی تو ایک جملہ کہتا چلوں، ایک مرتبہ جناب جبرائیل انہوں نے سوچا کہ لاؤ جنت کو ناپیں، یعنی دیکھیں کہ کتنی بڑی جنت ہے۔ جناب جبرائیل جو سید الملک ہیں، انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھیں کہ آخر جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ سے اجازت طلب کی کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ دیکھو۔ اللہ نے جب اجازت دے دی تو جبرائیل اڑے، ہم لوگ کی طرح تھوڑی نہ ہے، وہ اڑے، بجائے تو فرشتے ہیں، ان کے پاس طاقت رہتی ہے۔ ایک دفعہ اڑ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار طاقت دے دے، پھر طاقت ملی، 30 مرتبہ اڑے اور 30 مرتبہ بیٹھے۔ آخر میں جو ہے 30 مرتبہ اڑنے کے بعد بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں پروردگار تو اتنا صرف بتا دے کہ جنت کے آدھے حصے تک میں چلا ہوں، آدھے سے کم چلا ہوں یا آدھے زیادہ چلا ہوں۔ آپ غور کیجئے، آپ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے جبرائیل نے کہا پروردگار اتنا بتا دے کہ جنت کے آدھے حصے سے کم میں چلا ہوں یا آدھے حصے سے زیادہ چلا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی اتنا کہا ہی تھا کہ ایک دروازے پہ جو پردہ لگا ہوا تھا اس پردے کو حور نے ہٹایا، اور حور جو ہے جناب جبرائیل کے سامنے آئی اور کہا کہ اے جبرائیل کس خوش فہمی میں ہو تم، کون سی خوش فہمی تمہارے پاس ہے؟ تم جتنا چلے ہو ابھی ایک مومن کے محل کے صحن تک نہیں پہنچے ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک مومن کے لیے جنت کتنی بڑی جو ہے بنائی گئی ہے، کتنا بڑا محل ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو متقی حضرات، مومن حضرات جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اس طریقے سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی قد رآہا، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں جنت کو، بے شک دیکھ رہے ہیں جنت کو، انہوں نے دیکھا ہے جنت کو۔ اس طرح سے ہے کہ فہم فیہا منعمون، اس طریقے سے ہے کہ جیسے کہ یہ متقین حضرات جو ہے اس جنت میں ان کو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ منعمون کہتے ہیں جن کو نعمتوں سے نوازا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ مومن و متقی کے لیے اتنا بڑا محل ہوئے کہ جناب جبرائیل بھی تھے، 30 مرتبہ اڑے اور 30 مرتبہ بیٹھے، پھر بھی جو ہے مومن و متقی کے محل کے صحن تک نہیں پہنچ پائے۔ تو اسی طرح متقین حضرات جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے جنت اس طریقے سے ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے جیسے جنت کو انہوں نے دیکھا ہے کہ جنت میں ان کے لیے نعمتیں جو ہے معین کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے وقت ملا تو میں آپ کے سامنے جنت کی صفتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو سورہ واقعہ میں جو ہے باقاعدہ یعنی 3 گروہ بتائے گئے ہیں کہ وہاں آخرت میں 3 طرح کے افراد ہوں گے، ایک اصحاب یمین ہیں، ایک اصحاب شمال ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام افراد جو وہاں موجود ہیں ان کو وہاں بتایا جائے گا۔ ایک وہ حضرات ہیں، بھائی ظاہر 3 طرح گروہ ہیں، ایک وہ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں جو ہے نام اعمال دیا جائے گا، ایک وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ایک وہ ہوں گے جن کو جو ہے بہرحال پشت سے رہے نام اعمال دیا جائے گا، یعنی اس طرح کے بے عزتی کر کے نام اعمال دیا جائے گا۔ انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں سورہ واقعہ سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ نے تینوں گروہ کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں ان کی نعمتیں کیا ہیں، ان کے لیے نعمتیں وہاں کیا معین کی گئی ہیں، ایک ایک کر کے بیان کیا جائے گا، لیکن فی الحال آپ کے سامنے بیان کروں۔ وَهُمْ وَالنَّارُ کمن قد رآہا، یعنی یہ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جہنم کو جیسے انہوں نے دیکھا ہے۔
اور اس طرح دیکھ رہے ہیں کمن قد راہا، ایسے ہیں جیسے بے شک جو ہے انہوں نے دیکھا ہے، فہم فیہا معذبون، یعنی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جہنم کو اور آگ کو، ایسا تصور کر رہے ہیں جیسے وہ عذاب وہاں پر ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ متقین حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جنت کو بھی جنت کی نعمتوں کو تصور کرتے ہیں، ایسے تصور کر رہے ہیں جیسے کہ وہاں جنت میں دیکھ رہے ہیں، اور جہنم کو اس طرح تصور کر رہے ہیں جیسے وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، یہ متقین کی صفات جو ہے مولا بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سامنے بیان کیا جائے گا۔ آخر میں بارگاہ معبود میں دعا ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔